اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ جب بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا جاتا ہے، بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ ایسے احکامات کا ذکر آ رہا ہے جو کرنے ضروری ہیں، وہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدمو، نہ تم پیش قدمی کرو، آگے نہیں بڑھنا، بین یدی اللہ، آگے اللہ کے، و رسول ہی، اور اس کے رسول کے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو بلکہ ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ اگر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ دے دیں تو اطاعت کرو، اور اگر وہ فیصلہ نہ کیے ہوں تو اپنی رائے سے فیصلہ نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، نہ سوچ میں، نہ فعل میں، نہ قول میں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل بھی رہا ہے تو چلنے میں بھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تم پیش قدمی کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا تعلق حکم ماننے سے بھی ہے اور اس کا تعلق جسمانی ساخت سے بھی ہے، یعنی حکم ماننے میں بھی اطاعت کرنی ہے اور اپنی جسمانی ساخت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا۔ مثلا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے ہیں تو جب وہ رکوع کر لیں پھر تمہیں رکوع کرنا ہے، جب وہ سجدے میں چلے جائیں تو تمہیں سجدے میں جانا ہے۔ مدینہ کے مسلمان ان پڑھ اور غیر تربیتی مسلمان تھے اور یہ اپنی ضد اور انا کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ ان کا انداز نامناسب اور تکلیف دہ ہوتا تھا، پھر یہ ظاہری تعصبات کا بھی شکار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا گویا آپ پر احسان کر رہے ہیں۔ گفتگو کرتے وقت ان کی آوازیں بلند ہو جایا کرتی تھیں، اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اپنے مشورے مسلط کیا کرتے تھے۔ تو صرف کلمہ پڑھنے سے تو تربیت نہیں ہوتی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا یہ ہے کہ ان کی بات نہ مانی جائے۔ کوئی اگر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے سمجھے وہ بات ماننا نہیں چاہتا، اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، ان کی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات کو مقدم رکھتا ہے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ پھر عجلت میں آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی کام کر جانا، یہ بھی آگے بڑھنا ہے۔ اپنے قول اور فعل اور عقیدے میں تجاوز کرنا، قرآن و سنہ سے ہٹ کر فیصلہ کرنا، علماء کی رائے کو قرآن و سنہ سے مقدم سمجھنا، اور یہ آج کل کتنا ہو رہا ہے کہ علماء کی رائے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے قرآن و سنہ کے مقابلے میں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے دین کا نقشہ بدلتا جا رہا ہے۔ بدعت اپنانا، اور بدعت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو نیک سمجھتے ہوئے ثواب کی نیت سے کرے جس کی دلیل قرآن و سنہ سے نہ ملتی ہو، ایسے شخص کا پلٹنا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کام کو نیکی سمجھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل قرآن و سنہ سے نہیں ملتی۔ اگر آپ بدعت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو 3 باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ بدعت عقیدے میں ہوتی ہے، مثلا کوئی اللہ کے برابر کسی کو قرار دے، یہ عقیدے میں بدعت ہے۔ اللہ کی صفات بندوں میں تلاش کرے، بدعت عقیدے میں ہوتی ہے۔ پھر اقوال میں بھی بدعت ہوتی ہے، مثلا خود ساختہ وظائف بنانا، پھر اس کی تعداد بھی مقرر کرنا کہ یہ چیز اتنی مرتبہ اس نماز کے بعد پڑھ لو، یا شام کو پڑھ لو، یا صبح کو پڑھ لو، یا اس جگہ جا کے پڑھ لو، تو یہ اقوال میں بدعت ہے۔ مثلا میت ہو جائے گھر میں تو اس کے لیے قرآن پڑھ لو، 10 قرآن پڑھ لو، 20 قرآن پڑھ لو، اتنی سورہ مزمل پڑھ لو، اتنی سورہ ملک پڑھ لو۔ کہاں سے آئی دلیل؟ بدعت کی کوئی حد مقرر نہیں، پھر وہ ہر سال نئی سے نئی آتی رہتی ہے۔ پھر افعال میں بھی بدعت ہوتی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو کرنا۔ تو 3 طرح کی بدعتیں ہیں، عقیدے میں بدعت، اقوال میں بدعت، اور افعال میں بدعت۔ جو بدعت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ کسی قول میں نہ کسی فعل میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ کسی اختلاف کی صورت میں بھی کیا حکم ہے؟ لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن روزہ مت رکھو، یعنی شک کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مثلا کوئی یہ سوچے کہ میں رمضان سے 2 دن پہلے سے روزہ شروع کر دوں، کیا پتہ رمضان شروع ہو گئی ہو، تو منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ آپ کا قول ہے۔ اس پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے تو ایسا شخص ابو القاسم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب کوئی رکھ رہا ہے روزہ کہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ رکھ لینا چاہیے، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اب مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے 7 چکر لگائے۔ اب کوئی کہے مجھے یہ عمل اتنا اچھا لگ رہا ہے، میں 8 چکر لگاؤں، 9 چکر لگاؤں، یا جب تک میں تھک نہیں جاتا جب تک چکر لگاؤں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا، تو نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ آپ کے فعل سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ جب تک تقوی نہ ہو اصلاح نہیں ہوتی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ کا ابن عباس یہ معنی کرتے ہیں کہ کتاب اور سنت کے خلاف کچھ نہ کہو، جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس کے آگے سر جھکا دو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس پر بھی سر جھکا دو۔ اور اب یہاں پر غور طلب بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جیسے قرآن اہم ہے ویسے احادیث بھی اہم ہے۔ اللہ کی بات ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، وہ دین ہے، کیونکہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ جو کہتا ہے اللہ کے حکم سے کہتا ہے، تو اللہ اور رسول کی بات دین ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام سکھایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تم نہیں بڑھ سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی کا احترام کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی قدردانی کرنا، اس کی تعریف کرنا، کیا شخصیت پرستی ہے؟ اگر ہم کسی کا احترام کر رہے ہیں، اس کی قدردانی کرتے ہیں، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ شخصیت پرستی ہے؟ اس بات کو اچھے سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کسی کی مثال دینا، اس کے مشن میں اس کا ساتھ دینا، اس کا ادب احترام کرنا، مثلا خود تکلیف اٹھا کے استاد کو آرام دینا، اس کی قدردانی کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کے کام میں انٹرسٹ لینا، اس کی ذاتیات میں نہیں، تو یہ شخصیت پرستی نہیں ہے۔ مثلا ہم کسی کے کام سے کمٹمنٹ کو دیکھتے ہیں، اس کے کانفیڈنس کو دیکھتے ہیں، اس کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں اس کو فالو کروں، مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، تو کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، یہ شخصیت پرستی نہیں ہے۔ لیکن ان سب کے پیچھے مقصد عمل کرنا ہو، یہ امپورٹنٹ ہے۔ شخصیت پرستی یہ ہے محض کسی کی ذات میں گم ہو جانا، اندھا دھن بغیر سوچے سمجھے اس کی بات کو لے لینا، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو تعویلیں کرنا، یہ شخصیت پرستی ہے۔ اگر آپ کسی کا ادب اور احترام کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ دین کا کام بہت اچھے سے لے کر چل رہا ہو اور آپ کہتے ہیں میں اس کو فالو کروں، تو یہ شخصیت پرستی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا مقصد عمل کرنا ہے، آپ کا مقصد بھی اسی طریقے پر کام کر کے اس کو آگے بڑھانا ہے، اسی مشن کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو سپورٹ کرنا ہے، تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ کہ بہت سارے لوگ ادب اور احترام کو شخصیت پرستی کا نام دے کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے نہیں ہم اتنا بھی ادب نہیں کرنا چاہیے۔ ادب اگر ایسی عقیدت میں بدل جائے کہ وہ رات کو دن کہے آپ کہیں ٹھیک ہے، وہ دن کو رات کہے تو آپ کہیں ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ وہ غلط کہہ رہا اور آپ صحیح سمجھ کے لے لیں اس کو، وہ قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہا اور آپ اندھا دھند پیروی کریں، تو یہ شخصیت پرستی ہے۔ کوئی آپ کو اگر اللہ کا ہی حکم دے رہا ہے اور اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ ادب اور احترام ایمان کا حصہ ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ شروع میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا گیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں یہ ادب کرنا ہوگا اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
تو ہی تمہارے ایمان کا تقاضا پورا ہوگا۔